حضرت شاہ شمس تبریزی اپنے عہد کے عظیم روحانی پیشوا تھے۔ آپ کی ولادت 15 شعبان المعظم 560 ہجری کو ایران کے شہر سبزوار میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ مبارک حضرت امام جعفر علیہ السلام سے ہوتا ہوا 19ویں پشت پر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے جا ملتا ہے۔ اس وقت سبزوار ایران کا مشہور شہر تھا۔ حضرت شاہ شمس نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سید صلاح الدین محمد سے حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے تمام دینی و دنیاوی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ آپ اپنے والد محترم کے ساتھ 579 ہجری میں سبزوار سے براستہ چرکس بدخشاں گئے۔ وہاں آپ کی تعلیمات سے ہزاروں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ دنیا کے کئی ممالک میں تشریف لے گئے، جہاں آپ نے اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ بر صغیر میں تبت کے راستے کشمیر میں داخل ہوئے۔ آپ نے کوہستان تبت سکردو میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اس طرح ہزاروں لوگ آپ کے کرم و فیض سے فیضیاب ہوتے ہوئے مشرف با اسلام ہو گئے۔ 586 ہجری میں آپ کے والد محترم سید صلاح الدین نے اپنے آبائی وطن سبزوار جانے کا فیصلہ کیا، اور سبزوار پہنچ کر آپ نے حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ کی شادی اپنے حقیقی بھائی حضرت سید جلال الدین کی دختر سے کر دی۔ بعد ازاں آپ ایران کے شہر تبریز تشریف لے گئے۔ 12 برس تک آپ شہر تبریز میں سکونت پذیر رہے، اور وہاں آپ شمس تبریزی مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت سبزوار میں ہوئی، اس لیے آپ سبزواری کہلائے۔ آپ کے مرشد کے حکم پر قونیہ تشریف لے گئے، جہاں آپ کی ملاقات اس وقت کے عظیم عالم دین مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ سے ہوئی۔ پہلی ملاقات میں ایک مشہور و معروف کرامت معرض وجود میں آئی کہ مولانا جلال الدین رومی اپنے درس میں طالب علموں کو تعلیم دے رہے تھے کہ حضرت شاہ شمس سبزواری تبریزی دوران درس تشریف لے گئے، جو کہ نہایت سادہ لباس میں تھے، اور مولانا رومی کے قریب بیٹھ گئے۔ مولانا رومی کے قریب چند کتابیں پڑھی تھیں۔ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کی طرف مخاطب ہو کر کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواب ملا، اسے علم کہتے ہیں، جو کہ آپ نہیں جانتے۔ آپ کو اس سے کیا نسبت؟ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کا یہ فقرہ سنا تو جلال میں آئے اور وہ تمام کتابیں اٹھا کر پانی کے بھرے حوض میں ڈال دیں۔ مولانا رومی کو آپ کے اس عمل سے بڑا قلق ہوا، اور غصہ و پریشانی کے عالم میں آپ رو پڑے اور کہا، اے درویش، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میری تمام روح کی غذا تم نے ایک لمحے میں ضائع کر دی۔ کتابیں بڑی نایاب تھیں، اب کہیں سے نہیں ملیں گی۔ حضرت شاہ شمس نے جب مولانا رومی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا، تمہاری روح کی غذا اگر تمہیں مل جائے تو؟ مولانا رومی نے کہا، کیسے ممکن ہے؟ آپ دوبارہ پانی سے بھرے حوض کے نزدیک گئے، سب سے پہلے پانی میں سے وہ کتاب نکالی جس کا مولانا رومی کو زیادہ صدمہ تھا۔ جب حضرت شاہ شمس نے کتاب کو مولانا رومی کے ہاتھوں میں دیا تو کتاب کو پانی کے قطرے نے بھی نہ چھوا تھا۔ مولانا رومی نے آپ حضرت شاہ شمس کا یہ کمال دیکھ کر حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ نے مولانا رومی کو جواب دیا، یہ وہ علم ہے کہ جسے تم نہیں جانتے۔ اس دوران مولانا رومی پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے۔ آپ نے مولانا رومی کو طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا، تو آپ نے اپنی پوری زندگی حضرت شاہ شمس کے نام وقف کر دی۔ مولانا جلال الدین رومی نے لوگوں سے گفتگو ترک کر دی۔ ان معاملات کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں حضرت شاہ شمس کے خلاف چہمی گوئیاں ہونے لگیں، اور لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگے۔ یہاں تک کہ مولانا رومی کے خاص شاگرد بھی حضرت شاہ شمس سے برہم ہونے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ مولانا رومی کی عدم توجہی کا باعث حضرت شاہ شمس ہیں۔ اگر وہ یہاں سے چلے جائیں تو پھر مولانا رومی کی صحبتوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس کو لوگوں کی برہمی کا حال معلوم ہوا تو ایک دن چپکے سے دمشق چلے گئے۔ مولانا رومی نے شاگردوں اور دوسرے لوگوں سے یکسر قطع تعلق کر لیا۔ گوشہ تنہائی دن اور رات مرشد کی یاد میں تڑپتے رہتے۔ اس زمانے میں مولانا رومی نے حضرت شاہ شمس کی یاد میں ایسے پردرد اشعار کہے جنہیں سن کر پتھر دل بھی رو پڑے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ ملتان میں جہاں شاہ شمس کا مزار اقدس ہے، سینکڑوں برس قبل یہ جگہ دریا کا کنارہ تھی۔ آپ ملتان کے لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتے رہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو کامیابی کے مقام تک پہنچاتے رہے۔
غیر مسلم قبیلوں کے سرداروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ یہیں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کی وفات 28 صفر المظفر 675 ہجری کو ہوئی۔